بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 26 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قضیہ عنادیہ، قضیہ اتفاقیہ اور قضیہ حقیقیہ کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہمارے سامنے جو قضیہ شرطیہ ہے اس کی جو تقسیمات خاصہ ہے وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک تقسیم جو ہے وہ قضیہ متصلہ کی، جس کو ہم نے کل کے درس میں بیان کیا، اور 2 تقسیمات اس کو انشاءاللہ مکمل تفصیل سے ایک آج بیان کریں گے، اور دوسری تقسیم کو انشاءاللہ پھر آئندہ دروس میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں قضیہ منفصلہ کی ہمارے پاس 2 طرح کی تقسیمات ہیں۔ قبل اس کے کہ ان تقسیمات کو بیان کریں، فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر 2 دلیلوں کے درمیان تعارض ہو جائے، انشاءاللہ مباحث حجت میں اس کے بارے میں گفتگو آ جائے گی کہ جہاں پر 2 دلیلوں کے درمیان تعارض اور تنافی واقع ہو جائے، اس طرح کہ وہ دلیلیں ایک مقام پر جمع نہ ہو سکتی ہوں، فرماتے ہیں ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان تعارض پایا جاتا ہے، یہ دونوں دلیلیں ایک دوسرے سے متعارض ہیں۔ پہلی دلیل جو ہے وہ دوسری دلیل کی، اور جو دوسری دلیل ہے وہ پہلی دلیل کی کیا کرتی ہے؟ نفی کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو جھٹلاتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تکذیب کرتی ہے۔ فرماتے ہیں جہاں پر تعارض واقع ہو جائے تو ان کے درمیان حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ تنافی ہوتی ہے، جو تنافی ان کو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہونے دیتی۔ فرماتے ہیں یہ جو تنافی ہے اس میں 2 صورتیں ہیں۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ان میں تنافی ذاتی ہوتی ہے، جیسے نفی و اثبات میں ہوتی ہے کہ نفی اور اثبات دونوں ایک جگہ پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک دلیل کیا کہتی ہے؟ ایک دلیل کہتی ہے کہ اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو۔ دوسری دلیل کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے لا تکرم العلماء، علماء کا اکرام نہ کرو۔ ایک میں اثبات ہے، دوسرے میں نفی ہے۔ فرماتے ہیں دونوں ایک ہی طرح کا حکم ہے، لیکن ایک میں نفی کے طور پہ، دوسرے میں اثبات کے طور پہ۔ فرماتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ دونوں میں چونکہ تنافی ذاتی پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے یہاں پر ان میں جمع بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان میں جو تنافی پائی جاتی ہے وہ ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ تنافی عرضی ہوتی ہے کہ جب عامل خارجی اس پر اثر انداز ہو اور وہ ان دونوں کے درمیان کیا کر دے؟ منافات پیدا کر دے۔ یعنی خود ان کی ذات میں منافات نہیں ہوتے، بلکہ کوئی دلیل خارجی آ جائے، کوئی عامل خارجی آ جائے، وہ آ کر کیا کرے؟ ان کے درمیان تنافی کو قائم کر دے۔ فرماتے کہ یہ مقدمہ جان لینے کے بعد اب ہم تقسیمات کی جانب بڑھتے ہیں۔ فرماتے قضیہ منفصلہ اسی تنافی کے اعتبار سے 2 حصوں میں یا 2 قسموں میں یا 2 صورتوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا قضیہ عنادیہ ہوتا ہے یا قضیہ اتفاقیہ ہوتا ہے۔ بعین اسی طرز کے مطابق جس طرح ہم نے قضیہ متصلہ کی 2 قسمیں بیان کی تھی کہ جہاں پہ پہلی لزومیہ تھی اور دوسری اتفاقیہ، اسی طرح فرماتے یہاں پر بھی منفصلہ کی 2 قسمیں آ جائیں گی، یا قضیہ عنادیہ ہوتا ہے یا قضیہ اتفاقیہ ہوتا ہے۔ کیا مراد؟ فرماتے قضیہ منفصلہ عنادیہ سے مراد وہ قضیہ کہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان تنافی اور عناد حقیقی پایا جاتا ہے، یعنی ان کی ذات میں تنافی پائی جائے، اس طرح کہ یہ دونوں قابل جمع نہ ہو، جیسے العدد الصحیح ہو اما زوج و اما فرد۔ آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا کہ العدد الصحیح جو عدد ہے یا وہ زوج ہوگا یا وہ فرد ہوگا، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ عدد زوج بھی ہو اور وہ عدد فرد بھی ہو۔ فرماتے نہ، ان کے درمیان تنافی ذاتی پائی جاتی ہے کہ اگر عدد تو زوج ہوا پھر وہ فرد نہیں ہوگا، اگر وہ فرد ہوا تو پھر وہ زوج نہیں ہوگا، ان کے درمیان تنافی حقیقی پائی جاتی ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ اس تنافی میں چند صورتیں کون کون سی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ مقدم اور تالی ایک دوسرے کے نقیض شمار ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے النقیضان لا یجتمعان، نقیض ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی بنا پر ہم کہیں کہ چونکہ ایک دوسرے کے نقیض ہیں لہٰذا ان میں تنافی اور عناد حقیقی پایا جاتا ہے، جیسے الشیء اما ان یکون موجودا و اما معدودا، کوئی بھی چیز جو اس کائنات میں موجود ہے یا وہ موجود ہوگی یا وہ موجود نہیں ہوگی، معدوم نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ موجود بھی ہو یا وہ معدوم بھی۔ فرماتے نا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تو موجود ہوگی پھر وہ معدوم نہیں ہے، اور جب وہ معدوم ہوگی پھر اس کو موجود نہیں کہہ سکتے۔ اس اعتبار سے فرماتے دونوں کیا ہیں؟ قابل جمع نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود اور عدم جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے نقیض شمار ہوتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقدم اور تالی میں سے کسی ایک کا نقیض دوسرے کے مساوی ہو، یعنی دونوں میں سے ایک کا نقیض ہوگا وہ خود دوسرے مقدم کے یا پھر تالی کے کیا ہوگا؟ مساوی اور برابر ہوگا، جیسے کلو لا موجود معدوم، ہر وہ چیز جو لا موجود ہے وہ معدوم شمار ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب دیکھیں لا موجود کیا ہے؟ یہ نقیض ہے معدوم کا، لیکن یہاں پہ لا موجود جو نقیض ہے یہ حقیقت میں اسی معدوم کے مساوی، یعنی آپ لا موجود کہہ لیں یا آپ معدوم کہہ لیں ایک ہی بات ہے، جو چیز معدوم ہوگی اس کو آپ لا موجود بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے تو فرماتے دونوں ایک جیسے برابر ہیں، لیکن ان میں کیا ہوگا کہ ایک کا جو نقیض ہوگا وہ خود دوسرے جز کے دوسری طرف کے مساوی ہوگا۔
تیسری صورت کیا ہے کہ مقدم اور تالی میں سے جو ایک ہے وہ دوسرے کی نکیر سے اخذ سے مطلق ہو، جیسے اما ھذا انسان او لا حیوان، یا تو یہ انسان ہے یا یہ لا حیوان ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا کہ جو لا حیوان یہ کیا ہے، نکیز ہے، لیکن فرماتے ہیں لا حیوان جو ہے وہ اگرچہ نکیز ہے لیکن جو انسان ہے وہ اس نکیز سے کیا ہے، اخذ سے مطلق ہے، یعنی انسان کا دائرہ تنگ ہے، لا حیوان آپ کہتے ہیں تو اس کا دائرہ وسیع، اس میں زیادہ افراد آ جاتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ کہ مقدم اور تالی میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کی نکیز سے عام میں مطلق شمار ہوتا ہے، جیسے اما ھذا حیوان او لا انسان، یا یہ حیوان ہے یا یہ لا انسان ہے۔ آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا کہ جو لا انسان ہے اس کا دائرہ حیوان کی نسبت کیا ہے، زیادہ عام ہے۔ کیوں؟ حیوان میں کم افراد، لیکن اگر آپ لا انسان کہتے ہیں تو اس میں حیوان کے علاوہ دیگر چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی، تو یہاں پہ جو نکیز ہے وہ اس حیوان کی نسبت کے عام میں مطلق شمار ہوتے ہیں۔ یہ چار ممکنہ صورتیں ہیں جو کہ یہاں پر کسی بھی قضیہ کے اناد حقیقی اور اس کے انفصال حقیقی میں کارآمد ہو سکتی ہیں۔ یہ تو بات ہوگی قضیہ عنادیہ کی۔ فرماتے ہیں دوسری قسم کیا ہے، وہ ہے قضیہ اتفاقیہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ والا قضیہ کہ جہاں مقدم اور تالی کے درمیان تنافی ذاتی اور حقیقی نہ ہو بلکہ ان میں تنافی عارضی پائی جاتی ہے، یعنی جس طرح ہم نے کہا تھا ابتدا میں کہ تنافی یا تو ذاتی ہوتی ہے یا تنافی عارضی ہوتی ہے، کسی عامل خارجی کی وجہ سے وہاں پر تنافی حاصل ہو جاتی ہے، جیسے اما ان یکون ھذا اسود وغیر کاتب، یا تو یہ سیاہ ہے یا یہ کاتب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان تنافی نہیں پائی جاتی، لیکن ممکن ہے خارج میں کہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے کہ جہاں پر ظاہری طور پر ان میں منافات آ جائے، مثال کے طور پہ ایک شخص جو کہ سیاہ رنگ کا ہو، فرماتے ہیں وہ اسود ہوگا لیکن ممکن ہے وہ کاتب نہ ہو، یا جو شخص کاتب نہ ہو ممکن ہے کہ اس کو آپ سیاہ نہ کہہ سکیں، وہ سفید رنگ کا ہو۔ البتہ فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ممکن ہے کہ ایک شخص سیاہ رنگ کا بھی ہو البتہ وہ کاتب نہ ہو۔ فرماتے ہیں دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن مصنف فرماتے ہیں یہ جو قضیہ منفصلہ اتفاقی ہم نے بیان کیا یہ فقط اور فقط علم اجمالی کے ساتھ مختص ہے۔ کیا مطلب؟ علم اجمالی میں کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جہاں پہ آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک چیز تو بہرحال یہاں پر موجود ہے اور دوسری چیز موجود نہیں، البتہ آپ کو وہاں پر تعیین نہیں ہوتی، آپ کو وہاں پہ علم تفصیلی حاصل نہیں ہوتا کہ کون سی چیز موجود ہے اور کون سی چیز موجود نہیں ہے، یعنی علم تفصیلی موجود نہیں ہوتا بلکہ فقط علم اجمالی ہوتا ہے جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یا تو وہاں پر پہلی چیز موجود ہے یا دوسری چیز موجود ہے۔ اس اعتبار سے ہم اس طرح کا قضیہ اتفاقیہ لے کر آتے ہیں۔ مثال جیسے اما ان یکون ھذا الکتاب فی علم المنطق و اما ان یکون مملوکا لخالد، یا تو یہ جو کتاب اس کے ہاتھ میں ہے یا منطقی کتاب ہے یا یہ خالد کی ملکیت ہے، یعنی آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ اگر تو یہ علم منطقی کتاب ہے پھر تو یہ خالد کی ملکیت نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ خالد کی ملکیت ہے پھر آپ اس کو علم منطقی کتاب نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ یا تو یہ کتاب خالد کی ہے، اگر خالد کی ہے تو اس کے ہوتے یہ منطقی نہیں ہو سکتی، اگر یہ کتاب منطق کی ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ خالد کی نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور کی ہو جو کہ خالد کے ہاتھ میں بطور امانت ہو۔ البتہ فرماتے ہیں یہ فقط و فقط یہ آپ کے علم اجمالی سے مربوط ہے، لیکن فرماتے ہیں ممکن ہے یہاں پر علم اجمالی سے ہٹ کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ منطقی کتاب بھی ہو اور خالد کی ملکیت بھی ہو، اس میں کوئی تنافی اور منافات نہیں پائی جاتی، لیکن فرماتے ہیں چونکہ آپ کو علم اجمالی ہے یہ علم اجمالی اس بات کا موجب بنے گا، یہ وہی سبب خارجی ہے، یہ سبب خارجی اس بات کا موجب بنے گا کہ یہاں پر اس کی طرفین کے درمیان تنافی عارضی حاصل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ باب حجت میں بات آئے گی کہ قضیہ میں جو اصل ہے وہ اس کا عنادیہ ہونا ہے، جہاں تک تعلق ہے قضیہ اتفاقیہ کا تو وہ اصل میں مطمع نظر نہیں ہوتا۔ یہ ہوگی پہلی تقسیم قضیہ منفصلہ کی۔ فرماتے ہیں قضیہ منفصلہ کی دوسری تقسیم میں ہمارے پاس تین قسمیں آتی ہیں، یا وہ قضیہ حقیقیہ ہوتا ہے یا مانعۃ الجمع ہوتا ہے یا مانعۃ الخلو ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تینوں قضایا یا موجبہ ہوں گے یا سالبہ ہوں گے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو فرماتے ہیں 3 ضرب 2 ہمارے پاس کلی طور پر 6 قسمیں حاصل ہو جائیں گی۔ مصنف ان 6 قسموں کو تفصیل سے بیان کریں گے، پہلے حقیقیہ موجبہ، پھر حقیقیہ سالبہ، پھر مانعۃ الجمع موجبہ اور مانعۃ الجمع سالبہ، پھر مانعۃ الخلف موجبہ اور مانعۃ الخلف سالبہ۔ 6 قسموں کو الگ الگ مثالوں کے ساتھ واضح کریں گے۔ پہلی قسم ہے قضیہ منفصلہ حقیقیہ موجبہ۔ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ قضیہ کہ جس میں صدق اور کذب کے لحاظ سے تنافی اور انفصال حقیقی پایا جاتے ہیں، صدق کے اعتبار سے بھی اور کذب کے اعتبار سے بھی۔ آپ نے اس بات پہ غور رکھنا ہے کہ اس صدق اور کذب سے ہماری مراد کیا ہے۔ صدق سے مراد یہ ہے کہ دونوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا، اور کذب سے مراد یہ ہے کہ ان کا ایک دوسرے کا جمع نہ ہونا بلکہ
ایک تیسری چیز میں ان کا مرتفع ہو جانا، نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے، بلکہ ایک جو تیسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس میں دونوں کیا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کذب کا نام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جتنی بھی تعریفات ہیں کہ اس میں بار بار اسی صدق اور کذب کا ہی تکرار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ کیا مراد ہے کہ جو ہم نے کہا صدق اور کذب کے لحاظ سے تنافر اتصال حقیقی، فرماتے ہیں یعنی دونوں ایک دوسرے سے متنافی ہوں اور قابل جمع اور قابل ارتفاع نہ ہو۔ دیکھیں دونوں کو ہم نے ایک ساتھ بیان کیا، صدق کو بھی اور کذب کو بھی، یعنی دونوں قابل جمع بھی نہ ہو اور دونوں قابل ارتفاع بھی نہ ہو۔ صدق اور کذب دونوں اعتبار سے ان میں کیا ہے، تنافی پائی جاتی، نہ وہاں پہ جمع ہو سکتا نہ وہاں پہ ارتفاع ہو سکتا۔ جیسے العدد الصحیح اما ان یکون زوجا او فردا، جو عدد ہے یا وہ زوج ہوگا یا فرد ہوگا، یعنی کیا مطلب، یعنی ایک عدد زوج بھی ہو اور وہی عدد فرد بھی ہو، فرماتے ایسا ممکن نہیں ہے، دونوں ایک جگہ پہ جمع بھی نہیں ہو سکتے۔ اور فرماتے تیسری چیز میں کہ ایک ایسا عدد آپ لے کر آئے نہ وہ زوج ہو اور نہ وہ فرد ہو، فرماتے ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ فرماتے کیا ہوا نتیجہ، کہ نہ یہاں پہ اجتماع ہو سکتا ہے نہ یہاں پہ ارتفاع ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم کیا ہے، منفصل حقیقیہ سالبہ۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو سالبہ کی جتنی بھی اقسام آگے انشاءاللہ آئیں گی، وہ جو پہلے موجبہ قسم بیان کریں گے یہ اسی کا ہی برعکس ہوگا۔ موجبہ میں نے کیا کہا کہ وہاں پہ تنافی کا حکم لگایا جا رہا ہے صدق اور کذب کے لحاظ سے، لیکن جو سالبہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ جس میں صدق اور کذب کے لحاظ سے تنافی اور انفصال کو سلب کیا جا رہا ہے، عدم تنافی کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ اوپر ہم نے کیا کہا تھا کہ اوپر نہ تو یہ جمع ہو سکتے ہیں نہ ارتفاع ہو سکتا ہے، یہ اس کا برعکس ہو جائے گا، یعنی اس صورت میں اجتماع بھی ہو سکتا ہے ارتفاع بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے لیسا اما ان یکون العدد زوجا و اما منقسما متساویا، یا تو عدد زوج ہوگا یا وہ برابر دو پہ تقسیم ہونے والا ہوگا۔ فرماتے کہ ان میں کیا ہے، اجتماع ممکن ہے، یعنی عدد ممکن ہے زوج بھی ہو اور وہ دو پہ برابر تقسیم بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے عدد 10 ہے، 10 کا عدد کیا ہے، یہ زوج بھی ہے اور یہ دو کے اوپر تقسیم بھی ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے ارتفاع بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا عدد ہو نہ ہم اس کو زوج کہیں اور نہ وہ دو پہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ جیسے عدد 5 ہے، 5 کا عدد نہ زوج شمار ہوتا ہے اور نہ ہی یہ دو کے اوپر برابر تقسیم ہو سکتا ہے۔ مصنف فرماتے یہ جو ہم نے منفصل حقیقی کی دو صورتیں بیان کی ہیں یہ اکثر طور پہ تقسیمیں سنائی جہاں پہ ہم نے دو قسمیں بیان کرنی، جیسے ہم نے اوپر مثال جتنی بھی دی زوجن اور فردن یا یہ مثال پیش کی، یہ تقسیمیں سنائی جہاں پہ ہم دو قسمیں کسی بھی چیز کی بیان کرتے اس میں استعمال ہوتی ہے، اور جہاں پہ تقسیم حاصرہ ہو، یعنی کیا مطلب کہ محصور کیا جائے یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ فرماتے تقسیمات حاصرہ اور تقسیمات ثنائیہ میں ہمیں کارآمد ہوتی ہے۔ اقسام المنفصلۃ للمنفصلۃ تقسیمان العنادیۃ والاتفاقیہ وہذا تقسیم باعتبار طبیعت تنافی بین الطرفین۔ فرماتے ہیں منفصلہ کی دو تقسیمات ہیں، پہلی انادی اور اتفاقیہ، یہ تقسیم اس اعتبار سے کہ مقدم اور تالی کے درمیان جو تنافی کی طبیعت ہے، یہ جو منافات پھیلے ان میں انفصال پہ جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں کل متصلہ، جس طرح ہم نے متصلہ کی دو قسمیں بیان کی تھی، منفصلہ کی بھی اسی اعتبار سے دو قسمیں بن جائے گی۔ فتنقسم الی العنادیۃ والاتفاقیہ، اس کی دو قسمیں بنے گی، انادیہ اور اتفاقیہ۔ انادیہ کیا ہے، وہی التی بین طرفیہا تناف و عناد حقیقی، جہاں پر طرفین کے درمیان تنافی اور اناد حقیقی پایا جاتا ہے، بان تکون ذات نسبت فی کل منہما تنافی و تعاند ذات نسبت فی الآخر کی، جن میں سے ایک قضیے کی نسبت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسرے قضیے کی نسبت کے ساتھ اس کی تنافی اور تعاند حقیقی پایا جاتا ہو۔ فرماتے ہیں مثال جیسے العدد الصحیح اما ان یکون زوجا او فردا، عدد یا زوج ہوگا یا فرد ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زوج بھی ہو اور فرد بھی ہو، یعنی ان میں کیا اناد حقیقی پایا جاتا ہے۔ الثانی الاتفاقیت، وہ کیا ہے، وہی التی لا یکون التنافی بین طرفی حقیقا ذاتیہ، وہ قضیہ کہ جس میں طرفین کے درمیان تنافی حقیقی ذاتی موجود نہ ہو بلکہ تنافی عارضی پائی جاتی ہے۔ وانما یتفق ان یتحقق احدهما بدون الاخر لامر خارج عن ذاتهما۔ فرماتے ان کے درمیان جو تنافی پائی جاتی ہے وہ کسی امر خارجی کی وجہ سے جو کہ ان کی ذات سے خارج ہے، اس عامل خارجی کی وجہ سے ان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کی نسبت کے ساتھ اس کی تنافی متحقق ہو جاتی ہے، فقط عامل خارجی کی وجہ سے ان کی ذات میں تنافی نہیں پائی جاتی۔ جیسے اما ان یکون الجالس فی الدار محمدا او باقرا، گھر کے اندر جو بیٹھا یا وہ محمد ہے یا وہ باقر ہے، البتہ فرماتے اس صورت میں ہے اذا اتفقا ان علم ان غیرہما لم یکن، آپ کو اتنا علم اجمالی، دیکھیں علم اجمالی کے ساتھ صورت مخصوص ہے، اگرچہ ممکن ہے گھر میں محمد بھی ہو اور باقر بھی ہو، دونوں میں سے کوئی نہ ہو، اجتماع یعنی ممکن ہے، ارتفاع بھی ممکن ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہو اس بات کا کہ دونوں میں سے کوئی ایک گھر میں موجود ہے، یا محمد ہے یا باقر ہے، دونوں موجود نہیں ہیں۔ ونحو، دوسری مثال، ھذا الکتاب اما ان یکون فی علم المنطق
کہ و اما ان یکون مملوکا لخالد، یہ منطقی کتاب ہے، یہ خالد کی ملکیت ہے، اذا اتفق ان خالدا لا یملک کتابا فی علم المنطق، جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ خالد کے پاس کوئی علم منطق نام کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کا وہ مالک ہے، واحتمل، یا آپ کو اس بات کا احتمال ہو کہ ان یکون ھذا الکتاب المعین فی ھذا العلم، کہ یہ والی جو معین کتاب ہے یہ اسی علم کے علم منطقی ہے، یا علم منطقی ہے تو پھر خالد کی نہیں ہے، اگر خالد کی ہے تو پھر علم منطقی، آپ کو اتنا علم اجمالی وہاں پر موجود ہے، جو ہوگی پہلی تقسیم۔ آسانی دوسری تقسیم کیا ہے؟ الحقیقیت و مانعۃ الجمع و مانعۃ الخلوف، قضیہ حقیقیہ، قضیہ مانعۃ الجمع اور قضیہ مانعۃ الخلوف۔ فرماتے وہذا تقسیم باعتبار امکان اجتماع الطرفین و رفعہما و عدم امکان ذلک، فرماتے یہ تقسیم اس اعتبار سے کہ جہاں پہ طرفین کا اجتماع ممکن ہو یا طرفین کا کسی تیسری چیز میں رفع کرنا ارتفاع کرنا ممکن ہو، یا اصلاً ان کا اجتماع اور ان کا رفع ممکن نہ ہو، یہ تقسیم اس اعتبار سے، یعنی یہاں پر فقط اجتماع اور ارتفاع کے حوالے سے گفتگو کی، یا امکان کو دیکھا جائے گا یا عدم امکان کو دیکھا جائے گا۔ فتنقسم الی حقیقیۃ، پہلی تقسیم ہے قضیہ حقیقیہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ما حکم فیہا بتنافی طرفیہا صدقا و کذبا فی الایجاب و عدم تنافیہما کذالک فی السلب۔ دیکھیں اسی ایک کے اندر مصنف نے کیا کیا، دونوں قسموں کو اکٹھا کر دیا، ایجاب کی صورت کو بھی اور سلب کی صورت کو بھی۔ فرماتے وہ قضیہ کہ جس میں طرفین کے درمیان تنافی کا صدق اور کذب کے اعتبار سے، لیکن اجتماع اور ارتفاع کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے کیا کیا جائے، حکم لگایا جائے، البتہ اس صورت میں کہ جہاں پہ قضیہ موجبہ ہو، اور ان کے درمیان عدم تنافی کا حکم لگایا جائے جب قضیہ سالبہ ہو۔ سالبہ ہوگا تو عدم تنافی کا حکم ہوگا، یعنی اس تنافی کو سلب کیا جا رہا ہوگا، ایجاب ہوگا تو اس تنافی کو وہاں پہ ثابت کیا جا رہا ہوگا، اجتماع کے اعتبار سے بھی اور ارتفاع کے اعتبار سے بھی، بمعنی انہ لا یمکن اجتماعہما ولا ارتفاعہما فی الایجاب، یعنی قضیہ موجبہ میں ان کا اجتماع ممکن نہ ہو اور نہ ہی ان کا ارتفاع ممکن ہو، البتہ جو سالبہ ہے وہ اس کا برعکس ہو جائے گا، ویجتمعان ویرتفعان فی السلب، جو قضیہ سالبہ ہوگا اس میں اجتماع ممکن ہوگا اور اس میں ارتفاع بھی ممکن ہوگا۔ دونوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مثال الایجاب، قضیہ موجبہ کی مثال، العدد الصحیح اما ان یکون زوجا او فردا، عدد فرماتے یا زوج ہوگا یا فرد ہوگا، فالزوج والفرد لا یجتمعان ولا یرتفعان، فرماتے ہیں کہ جو زوج اور فرد ہے نہ تو ایک جگہ پہ جمع ہو سکتا ہے کہ ایک عدد زوج بھی ہو فرد بھی ہو، ایسا بھی ممکن نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ارتفاع ہو سکتا کہ ایسا عدد آپ کے سامنے نہ اس کو زوج کہا جا سکے اور نہ ہی اس کو فرد کہا جا سکے، ایسا بھی ممکن نہیں، نہ اجتماع ممکن ہے اور نہ ہی ارتفاع ممکن ہے۔ مثال سل کی مثال اس کے برعکس ہو جائے گی، لیس الحیوان اما ان یکون ناطقا و اما ان یکون قابل للتعلیم، فرماتے حیوان ایسا نہیں ہے یا تو وہ ناطق ہوگا یا وہ تعلیم کی صلاحیت رکھنے والا ہوگا۔ فرماتے آپ نے غور کیا ہوگا، فالناطق والقابل للتعلیم یجتمعان فی الانسان، فرماتے ہیں کہ اگر آپ انسان کو دیکھیں تو وہ ناطق بھی ہے اور وہ تعلیم کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یعنی دونوں چیزیں جو ایک جگہ پہ جمع بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ویرتفعان فی غیرہ، لیکن تیسری چیز میں دیکھیں فرماتے ہیں وہاں پہ ان کا ارتفاع بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ جانور کو دیکھیں، جانور کیا ہے، نہ وہ ناطق شمار ہوتا ہے نہ اس میں تعلیم کی صلاحیت ہوتی ہے، اس اعتبار سے فرماتے ہیں اس کا ارتفاع بھی ممکن ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ جو ایجاب والی صورت ہے قضیہ حقیقیہ میں، اس میں نہ اجتماع ہوگا نہ ارتفاع ہوگا، یعنی صدق اور کذب کے اعتبار سے تنافی موجود ہوگی، لیکن جو سلب کی مثال اس کے برعکس ہو جائے گی، وہاں پر اجتماع بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پر ارتفاع بھی ہو سکتا ہے۔ وتستعمل الحقیقیۃ فی القسمۃ الحاصلۃ الثنائیۃ وغیرہ، فرماتے قضیہ حقیقیہ جو ہے وہ عام طور پہ ان تقسیمات میں جو تقسیمات حاصل ہوتی ہیں جن میں حصر ہوتا ہے، یا دو صورت میں یا تین ہے یا چار ہے یا پانچ ہے، وہ استعمالها اکثر من ان یحصى، فرماتے اس کا استعمال عام طور پہ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پہ ہم جتنی تقسیمات بیان کرتے ہیں ان میں تقسیمات حقیقیہ سے ہی مدد لی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی دو تقسیمات ہیں، پہلی تقسیم مقدم اور تالی کے درمیان انفصال کے حقیقی یا اتفاقی ہونے کے لحاظ ہے، جو کہ قضیہ انادیہ اور اتفاقیہ ہے۔ قضیہ انادیہ سے مراد جب مقدم اور تالی کے درمیان انفصال اور تنافی حقیقی ہو، قضیہ اتفاقی سے مراد وہ قضیہ جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان انفصال اور تنافی عارضی ہو۔ دوسری تقسیم اجتماع اور ارتفاع طرفین کے لحاظ سے یا اجتماع ہوگا یا اجتماع نہیں ہوگا، ارتفاع ہوگا یا ارتفاع نہیں ہوگا، اس اعتبار سے اس کی تین قسمیں، یا حقیقیہ ہوگا یا مانعۃ الجمع یا مانعۃ الخلوف، تینوں قسمیں مزید دو صورتیں موجبہ ہوں گی، سالبہ ہمارے پاس 6 قسمیں آ جائیں گی۔ حقیقیہ موجبہ سے مراد وہ قضیہ کہ جہاں طرفین نہ جمع ہو سکتی اور نہ ہی مرتفع ہو سکتی، صدق اور کذب کے اعتبار سے ان میں تنافی پائی جاتی ہے، اور سالبہ سے مراد کیا ہے کہ صدق اور کذب کے درمیان ان میں عدم تنافی پائی جاتی ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاں پہ طرفین جمع بھی ہو سکتی ہوں اور ان میں ارتفاع بھی ہو سکتا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔